السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، الطریقۃ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس الحادی والاربعون پڑھیں گے، یعنی 41واں سبق الاملاء۔ اس سبق میں حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی لکھنے کے قوانین کی مشق ہوگی۔ المفردات: سمعت الاذان، میں نے اذان سنی، فکرت، میں نے سوچا، تکلمت، میں نے کلام کیا، نشیط، چست، یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، یستمع، وہ متوجہ ہوتا ہے، یعود، وہ لوٹتا ہے، العشاء، عشاء، انام، میں سوتا ہوں، امہما، ان دونوں کی ماں، ابوہما، ان دونوں کا باپ، الفصل، درسگاہ، الیمین، دایاں، الیسار، بایاں، یلتفتون، وہ توجہ کرتے ہیں یا پھرتے ہیں، تذاکرون، وہ یاد کرتے ہیں، مذاکرہ کرتے ہیں، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک معنی کیا جا سکتا ہے، او، یا، الی، طرف، ایون، کس طرف، یا کون، دونوں میں سے کوئی ایک معنی کر سکتے ہیں۔ الجمل، جملے: ایون کا معنی کیا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے الجمل، جملے: لعبت الطفلۃ مع اختها فی حدیقۃ المنزل وفرحت، بچی اپنی بہن کے ساتھ گھر کے باغیچے میں کھیلی اور خوش ہوئی۔ جہزت الام الطعام، ماں نے کھانا تیار کیا۔ وقدمتہ الی اولادہا، اور اسے اپنے بچوں کے سامنے پیش کیا۔ والد شاہد رجل صالح، شاہد کا والد ایک نیک آدمی ہے۔ یقوم قبل اذان الفجر، وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھتا ہے۔ ویصلی التہجد، اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ وعندما یسمع اذان الفجر، اذان الفجر، اور جس وقت فجر کی اذان سنتا ہے، یذهب الی المسجد، تو وہ مسجد کی طرف جاتا ہے۔ وینتظر الصلاۃ، اور وہ نماز کا انتظار کرتا ہے۔ ثم یصلی الفجر مع الجماعۃ، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ وَيَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا خوب ذکر کرتا ہے۔ هَؤُلَاءِ طُلَّابٌ مُجْتَهِدُونَ وَصَالِحُونَ، یہ محنتی اور نیک طالب علم ہیں۔ يُحِبُّونَ زُمَلَاءَهُمْ وَأَسَاتِذَتَهُمْ، وہ اپنے دوستوں اور اساتذہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَخْدِمُونَ أُمَّهَاتِهِمْ وَآبَاءَهُمْ، اور اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں۔ لا یکذبون ولا یتجادلون، نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور نہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اس کے بعد املا کے قواعد بیان کیے گئے ہیں آخر میں۔ حمزہ وصلی: اگر جملہ کی ابتدا میں الف کی شکل میں آ جائے تو اسے پڑھا جائے گا اور زبر زیر پیش اس پر لکھ دی جائے گی۔ الکتاب مفید، اکتب اسمک، اب پہلے پر دیکھیے کہ حمزہ آیا ہے تو اوپر زبر۔ دوسری مثال میں اکتب اسمک، اکتب اسمک، کہ حمزہ آیا ہے اس کے اوپر پیش لگا دی ہے۔ اجلس علی الکرسی، اور جو درمیان میں آ رہے ہیں ان پر کچھ بھی نہیں لکھا جا رہا۔ اب یہاں اجلس کا جو حمزہ ہے اس پر زیر آ گیا ہے، تو الف وصلی کو حمزہ وصلی کہتے ہیں۔ یعنی ویسے تو الف وصلی بھی اس کو بول سکتے ہیں، لیکن اصطلاحاً اس کو حمزہ وصلی بولتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے کوئی دوسرا لفظ آ جائے، بالکل شروع میں الف نہ ہو، جو اس سے ملا ہوا ہو، تو اب اسے پڑھا نہیں جائے گا، اس پر زبر زیر پیش نہیں ڈالا جاتا۔ جیسے ان الکتاب مفید، اب ان نون کے بعد جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ وَاکْتُبْ اسْمَکَ، اب دیکھو واو کے بعد جو الف کھڑا ہے اور با کے بعد جو الف کھڑا ہے ان کی بات ہو رہی ہے۔
کہ اسے پڑھا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس پر زبر زیر پیش آئے گا۔ وجلس علی الکرسی، اب علی الکرسی، الکرسی کی جو شروع میں الف کھڑا ہے اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے الف القطعی، یعنی الف قطعی، اگر ابتدا میں آ جائے تو فتح اور ضمہ کی صورت میں اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا جاتا ہے، الف لکھ کے اوپر حمزہ ڈالا جاتا ہے، جیسے امن ابن، اور کسرہ کی صورت میں نیچے لکھ دیا جاتا ہے، جیسے الا املا وغیرہ۔ الف قطعی کو حمزہ قطعی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی تعریف ہے، آپ نے یاد کر لینی ہے۔ الف وصلی میں دو باتیں ہیں کہ اگر جملہ کے شروع میں آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے، اس پر زبر زیر پیش آ سکتا ہے اور پڑھا بھی جائے گا۔ اگر درمیان میں آ جائے یعنی الف سے پہلے بھی کوئی حرف ہو تو پھر اس پر زبر زیر پیش بھی نہیں ڈالا جائے گا اور پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ اور الف قطعی کے بارے میں کہ اگر ابتدا میں آ جائے تو فتح اور ضمہ کی صورت میں اس پر اوپر حمزہ لکھ دیا جاتا ہے، اور کسرہ کی صورت میں نیچے حمزہ، الف کے نیچے حمزہ ڈال کر نیچے زیر لگا دی جاتی ہے، تو یہ اس کو حمزہ قطعی بولتے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔